حکیم صاحبہ کہتی ہے معافی چاہتی ہوں حضور، کس منہ سے کہوں؟ تب امی جان کہتی صاف صاف کہیے حکیم صاحبہ۔ تب حکیم صاحبہ کہتے ہیں اب ان کا بچنا ناممکن ہے، انہیں فوراً شاہی شفا خانہ لے جانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ زہر جسم سے الگ یہاں نہیں کیا جا سکتا، اگر انہیں فوراً شاہی شفا خانہ نہیں لے جایا گیا تو؟ امی جان کہتی ہیں کیا اس حالت میں ان کا شفا خانہ جانا مناسب ہوگا؟ رقیہ کہتی ہیں امی جان حوصلہ رکھیے، ہم امید نہیں توڑ سکتے، انہیں کچھ نہیں ہوگا جودہ بیگم کو۔ حکیم صاحبہ جودہ بیگم کے حق میں جو بنتا ہے کیجیے، لیکن ان کی جان بچائیے۔ جلال اپنے خدا کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے میرے خدا، ہم نے جتنا مانگا ہمیشہ تو نے اس سے زیادہ دیا، تو نے ہمیں شہنشاہ کا تاج بخشا، میرے مالک تو نے مجھے ہر خوشی، ہر دولت، ہر شان شوکت سے ہمیں نوازا، اپنا کرم ہمیشہ ہم پر بنائے رکھا، لیکن اے خدا، لیکن اسے ہم سے دور مت کر جس کے بغیر ہم رہ نہیں پائیں گے، جس کے بغیر ہم جی نہیں پائیں گے مالک۔ ہم نے ہمیشہ اپنے جذبات چھپائے، مگر تجھ سے کیا چھپا ہے میرے مالک، ہم تیرے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ ہندوستان کا شہنشاہ دو جہاں کے شہنشاہ سے بھیک مانگتا ہے، ہم بھیک مانگتے ہیں تجھ سے کہ جودہ بیگم کی جان بخش دے میرے خدا، گناہ ہمارا ہے تو سزا ہمیں دو کہ ہم نے ان کی بات نہیں سنی، مگر جودہ بیگم کی جان بخش دو۔ رحمت میرے خدا رحمت، تو کریم ہے، تو سب سے طاقتور ہے، اپنی طاقت دکھا، ہم مر جائیں گے، ہم جی نہیں پائیں گے اس کے بنا۔